کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگوں۔ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا جواب ہم ہی دیں گے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، سلامتی ہی سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت کی طرف نظریں جمائی بیٹھی ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پر جو راہ ہدایت کی طرف گامزن ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ فخر الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے صحاب پر۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آپ کے لیے اس قسم کے پروگرام لے کر آتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو واقفیت بہت کم ہے، تو اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالی آج کچھ تبصرہ بھی ہوگا اور پائس پیرٹ صاحبہ اس پہ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیں گی۔ جب پائس پیرٹ صاحبہ کا لیکچر ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تمام دوست جو ہیں وہ اس ٹیم کے اندر شامل ہو جائیں، اور جو بھی ان کے دل میں سوال آتا ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ وہ اپنا سوال بھی رکھ سکتے ہیں اور قادیانیوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے علمی تحقیقی گفتگو سامنے پیش کی جائے، نہ کہ ہم آپ کے سامنے کسی اور قسم کی باتیں پیش کریں۔ تو آپ تمام احباب کا شکریہ، اور یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ہماری لائیو سٹریم کے اندر آئیں یا بعد میں سنیں، جب آپ کو وقت ملے تو اس کو خوب شیئر کیجئے، خوب شیئر کیجئے تاکہ یہ قادیانیوں تک پہنچ جائے۔ اتنی سی ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اگر آپ کا دل نہ کرے تو بے شک آپ اس کو لائک نہ کریں، جو دل کرتا ہے وہ کریں، مگر کم از کم شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے تھم نیل سے کچھ اندازہ لگایا ہوگا کہ جو آپ کو لنک بھیجا گیا اس کے ذریعے کہ اس پروگرام کا جو آج موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا قادیانی حضرات کو مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور بشیر الدین محمود کا اس پہ فتویٰ کیا ہے۔ یہ بہت اہم اور حساس ایشو ہے جس پہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور قادیانی حضرات کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بڑوں کو مانا ہے، اپنے سربراہوں کو جو اس وقت آپ کے موجودہ سربراہ ہیں ان کو، یا جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو، تو پھر آپ کو ان کی باتیں بھی ماننی چاہیے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی۔ ناظرین و سامعین کرام، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست نو مسلم ساتھی طاہر ڈار صاحب کی وائف کا انتقال ہوا، تو بہت سارے لوگ ان کے جنازے پر پہنچے، وہاں میں بھی چلا گیا۔ تو جب جنازہ پڑھا جانے لگا تو میں وہاں سے جنازے کی صف سے نکل کے میں طاہر ڈار صاحب کے پاس آیا، جہاں مولوی صاحب ہلکا سا خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو میں نے طاہر ڈار صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا طاہر ڈار صاحب، آپ کے سارے خاندان کے لوگ قادیانی ہیں اور یقیناً وہ آئے ہوں گے، تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں بلند آواز میں ان قادیانیوں کو مخاطب کر کے یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگ صفوں سے باہر نکل جائیں، آپ ایک مسلمان کا جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے جو خلفاء ہیں اور مرزا قادیانی جو ہے، ان کے فتووں کے مطابق
ان کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. تو چونکہ اس وقت صفیں بند چکی تھی، سارا معاملہ ہو چکا تھا، تو مجھے طاہر ڈار صاحب نے کہا کہ یا تو آپ مجھے بتاتے تو میں وہاں جہاں گھر کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں ان کو بتا دیتا کہ جی آپ جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئیں. تو اب جو ہے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، تو آپ ایسا کریں، خاموشی اختیار کریں. ہو سکتا ہے کوئی قادیانی نہ آیا ہو جنازہ پڑھنے کے لیے. مگر پھر بھی میرا دل تھا، پھر میں نے کہا نہیں، طاہر ڈار صاحب پہلے ہی پریشان ہیں، تو یہ نہ ہو کوئی مزید پریشانی بنے. تو پھر میں جا کے صف میں کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ جنازہ پڑھا. تو ابھی کچھ دیر تک رانا عظمت اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، کیونکہ وہ بھی اس جنازے میں انہوں نے بھی شرکت کی تھی. تو جب میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا اگر قادیانیوں نے نماز جنازہ پڑھا ہے تو پھر تو وہ مرزا بشیر الدین کے فتوے کے خلاف چلے گئے. پھر انہوں نے اپنا جو ان کا جس کو وہ کہتے ہیں خلیفہ آف اسلام، اس کو انہوں نے اس کے جو فتوے کو ہے وہ پیروں تلے رون دیا ہے. تو چلیے انشاءاللہ اس پہ ہم تبصرہ کریں گے جب پوائس پیریڈ صاحبہ کا لیکچر ختم ہوگا. تو بہت ہی اہم گفتگو ہے، یہ قادیانیوں تک بھی پہنچنی چاہیے. تو میں اب چلتا ہوں پوائس پیریڈ صاحبہ کی طرف. پوائس پیریڈ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے آج کا موضوع بھی دیکھ لیا، ساری بات سن لی، تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت قریب. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مقام قدید یا مقام اسفان، جو دونوں مقام مکہ کے قریب ہیں، یہاں پر ان کے صاحبزادہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قریب جا کر دیکھو کہ نماز جنازہ کے لیے کتنے آدمی جمع ہو گئے ہیں. حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو دیکھا کہ کافی لوگ جمع تھے. واپس آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں لوگوں کی تعداد 40 ہوگی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر جنازہ باہر نکالو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرے اور اس کے جنازے کی نماز ایسے 40 لوگ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان لوگوں کی شفاعت قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں جنازے میں بہت زیادہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے، اور اگر 40 لوگ ایسے جو شرک سے پاک کسی کے جنازے میں شامل ہو جائیں تو پھر میت کے حق میں ان کی شفاعت اور دعائے مغفرت قبول ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارے جنازے میں بھی ایسے لوگ، ایسے نیک لوگ موجود ہوں جو ہمارے لیے صدقے دل سے مغفرت کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ہمارے حق پہ قبول و منظور فرما دیں. آمین ثم آمین. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام بتلایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ چلا اور اس پر نماز پڑھی تو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص میت کی تدفین تک جنازے کے ساتھ رہا تو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا. اور یہ قیرات ایسے ہیں کہ ان میں سے چھوٹا قیرات بھی احد پہاڑ جیسا ہے. اسی طرح کے الفاظ سے ایک اور حدیث 652 نمبر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے.
اور ان احادیث سے جو اب تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت اور خود جنازہ پڑھنے والوں کے لیے نماز جنازہ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور ثواب کتنا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا احوال جماعت احمدیہ کا سناتی ہوں۔ جماعت احمدیہ کا جو سلوگن ہے وہ ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، اور جب کوئی غیر احمدی مرتا ہے تو پھر ان کا لو فار آل غائب ہو جاتا ہے۔ پھر جماعت احمدیہ والے جو ہر وقت یہ رونا روتے ہیں کہ ہم تو اسلام کے تمام فرقوں کی عزت کرتے ہیں، ہم تو کسی کو کافر قرار نہیں دیتے ہیں، ہاں البتہ مولوی ہمارے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو جناب بالفرض اگر آپ مسلمان ہوتے بھی، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بالفرض اگر آپ مسلمان ہوتے بھی تو باقی تمام مسلمانان عالم کا جنازہ پڑھنا آپ کے لیے فضیلت اور ثواب کا باعث ہونا چاہیے تھا، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آپ اور آپ کی جماعت نہ صرف خود کو مسلمان اور تمام مسلمانان عالم کو کافر سمجھتی ہے، بلکہ عملی طور پر بھی مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی باقاعدہ ممانعت کرتی ہے۔ اور یہ سب ہم نہیں کہتے بلکہ آپ ہی کے 2 نمبر خلیفہ کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں اس 2 نمبر خلیفہ صاحب وہ کیا فرماتے ہیں۔ انوار العلوم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 سے لے کر 151 تک پورا کا پورا فتویٰ موجود ہے۔ تو پہلا جو سکین ہے وہ میں نے پیج نمبر 149 سے لیا ہے اور میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں جی کہ ایک سوال غیر احمدی کے جنازہ پڑھنے کے متعلق کیا جاتا ہے، اس میں ایک یہ مشکل پائی جاتی ہے کہ مسیح موعود نے بعض صورتوں میں جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض حوالے ایسے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ایک خط بھی ملا ہے جس پہ غور کیا جائے گا، لیکن حضرت مسیح موعود کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ٹوٹا میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ اس سکین سے پیچھے کا حصہ ہے جہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ غیر احمدی کا جنازہ پڑھنے کے لیے سب سوال کیا گیا تو لوگوں نے کوٹ کیا کہ کچھ جگہوں پر خود مرزا قادیانی نے ایسے جنازے پڑھے ہیں، یہ ان کی اجازت دی ہے۔ تو اب ان کا بیٹا یہ 2 نمبر خلیفہ کیا بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا عمل اس کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس سکین پہ غور کرتے ہیں، یہاں وہ کیا لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 149 پہ۔ چنانچہ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا جو آپ کی زبانی طور پر تصدیق بھی کرتا تھا، غور کیجئے گا وہ مرزا قادیانی کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے کبھی شرارت نہ کی تھی بلکہ میرا فرما بردار ہی رہا ہے۔ ایک دفعہ میں سخت بیمار ہوا اور شدت مرض میں مجھے غش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے رو رہا تھا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میری بڑی عزت کیا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، حالانکہ وہ اتنا فرما بردار تھا کہ بعض احمدی بھی اتنے نہ ہوں گے۔ محمدی بیگم کے متعلق جب جھگڑا ہوا تو اس کی بیوی اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یعنی محمدی بیگم کے ساتھ۔ تو حضرت صاحب نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اسی طرح کریں، لیکن باوجود اس کے جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ وجہ کیا تھی؟ سمپل سٹریٹ فارورڈ کہ وہ احمدی نہیں تھا۔ تو آپ کو پتا کیا چلا اس حوالے سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، انہوں نے واضح طور پہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ غیر احمدی خواہ ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔
اس کے اگلے پیراگراف میں ایک اور بات لکھی ہے، صفحہ نمبر 149 کا ہی دوسرا سکین. یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر اسلام لے آیا، غور سے سنیے گا، الفاظ بہت اہم ہیں. ایسا شخص جو بظاہر اسلام لے آیا ہے لیکن یقینی طور پر اس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے، تو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں. کیا فتویٰ ہے جی 2 نمبر خلیفہ کا؟ کہ جو شخص بظاہر اسلام لے آیا ہے، قرآن ثابت کرتا ہے کہ اگر بظاہر اسلام لے آیا لیکن دل کا کفر معلوم ہے تو جنازہ جائز نہیں. اور اگلا جملہ جو ہے وہ اس کا کنکلوژن ہے. پھر غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا پتا چلا کہ غیر احمدیوں کو وہ کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ بظاہر مسلمان مگر دل سے ان کا کفر ان پہ ظاہر ہو گیا. یعنی ہم لوگ جو کہ احمدی نہیں ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے متعلق قادیانی جماعت کیا سوچتی ہے کہ ہم مسلمان نہیں، دراصل ہم کافر ہیں. اور اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ ہم میں سے کسی کا جنازہ پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اب اسی کتاب میں کچھ اور فتاوی جات بھی موجود ہیں جو مزید اس کی وضاحت کریں گے. اگر ہم صفحہ نمبر 422 کا سکین چیک کریں تو وہاں پر بھی اسی سے ملتی جلتی بات لکھی گئی ہے. میں سکین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. یہاں پر پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں جی، کیا لکھ رہے ہیں؟ غیر احمدی کے جنازے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں غیر احمدی کا جنازہ حضرت مسیح موعود نے پڑھایا تھا. ممکن ہے آپ نے کسی کا جنازہ پڑھا دیا ہو، ممکن ہے کہ آپ نے کسی کی درخواست پر پڑھایا ہو، لیکن کوئی خدا کی قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے حضرت مسیح موعود کو یہ کہا تھا کہ فلاں غیر احمدی فوت ہو گیا، اور آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں. اب یہاں پر وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر احمدی فوت ہو گیا اور میں نے خود کہا ہو کہ غیر احمدی فوت ہوا اور جنازہ پڑھا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی بتا رہے ہیں آگے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ فلاں کا جنازہ پڑھ دیں اور آپ نے یہ سمجھ کر کہ وہ احمدی ہو پڑھ دیا ہو، اس طرح ہوا ہوگا. یعنی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کا جنازہ پڑھ بھی دیا ہو جو کہ حقیقتاً احمدی نہیں تھا، تو اس کے لیے وضاحت کیا پیش کر رہے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ وہ احمدی ہے، غیر احمدی ہے، اس لیے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھ دیا. اب آگے والی بات دیکھیے کتنی اہم ہے. آگے لکھتے ہیں، میرے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ میں کسی غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں سمجھتا. اب ان کا اپنا فتویٰ کیا ہے کہ کسی بھی غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا وہ جائز سمجھتے ہی نہیں. لیکن مجھے بھی اسی طرح کی ایک بات پیش آئی تھی، اور وہ یہ کہ یہاں ایک طالب علم ہے، اس نے مجھے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، اس کا جنازہ پڑھ دیں. میں نے پڑھ دیا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر احمدی تھی، اور ان کو پھر بڑا اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ میں نے ایک غیر احمدی کا جنازہ کیوں پڑھ دیا. فتویٰ مزید کلیئر ہو گیا آپ کو. اب اس کے بعد میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. صفحہ نمبر 423 کا یہ حوالہ ہے، اور یہاں پر وہ پھر سے ایک وہی بات جو ہے نا اس کو مزید کلیئر کر کے پیش کر رہے ہیں کہ ان کے جو بانی تھے جماعت احمدیہ کے، انہوں نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. اور یہاں پہ ان کے اب جو الفاظ ہیں ان پہ بھی غور کیجئے گا. اور ہمارے پاس غیر احمدی کا جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور وہ یہ کہ
یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی لاش لائی گئی اور آپ کو جنازہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے انکار کر دیا. ثبوت کیا کہہ رہے ہیں؟ پکا ثبوت ہے ان کے پاس، بہت بڑا ثبوت. وہ کیا ہے کہ ایک تو ان کے اپنے بیٹے کی لاش لائی گئی اور مرزا صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، انکار کر دیا. اور پھر سر سید کا جنازہ پڑھنے کے متعلق مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کا خط موجود ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. تو یہ دو واضح باتیں پھر سے ہمیں مل گئی کہ انہوں نے کسی بھی ایسے شخص کا جس کو کہ وہ جانتے تھے کہ وہ احمدی نہیں ہے جنازہ نہیں پڑھا. اب یہ تو تھے جی 2 نمبر خلیفہ صاحب. 2 نمبر خلیفہ صاحب کے بعد اب پیش خدمت ہیں سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ 767 2 نمبر بیٹا یعنی مرزا بشیر احمد ایم نے لکھی ہے. اور اس کا جو روایت نمبر 749 ہے وہاں پر وہ کیا بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے زمانے میں نماز جنازہ خود حضور ہی پڑھاتے تھے، حالانکہ عام نمازیں حضرت مولوی نور الدین صاحب یا مولوی عبد الکریم صاحب پڑھاتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جمعہ کو جنازہ غائب ہونے لگا تو نماز تو مولوی صاحبان میں سے کسی نے پڑھائی اور سلام کے بعد حضرت مسیح موعود آگے بڑھ جاتے اور جنازہ پڑھا دیتے. مگر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے جتنے بچے فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ حضرت مولوی صاحب نے خود ہی پڑھائی، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی شامل نماز ہوتے تھے. اب یہ حوالہ بہت اہمیت کا حامل ہے. کہہ کیا رہے ہیں یہاں پر کہ نماز جب پڑھتے تھے اور خاص طور پہ جمعہ کے دن اگر کوئی غائبانہ نماز جنازہ آ جاتی تو جتنی نماز کوئی بھی پڑھاتا، خواہ وہ مولوی نور الدین پڑھا دیتے یا مولوی عبد الکریم صاحب پڑھا دیتے، مگر زیادہ تر ایسا ہوتا کہ جنازے کے وقت حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود آگے آتے اور جنازہ پڑھاتے. مگر حکیم مولوی نور الدین صاحب جو تھے ان کے جتنے بھی بچے فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ انہوں نے خود ہی پڑھائی. غور کیجئے گا ان الفاظ پہ. وہ شخص ہے جو بعد میں آگے چل کے جماعت احمدیہ کا پہلا خلیفہ بھی بنتا ہے، لیکن وہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے بچوں کا جنازہ ان سے پڑھائے. یہ حوالہ بہت اہم ہے، غور کیجئے گا. اچھا، یہ تو تھی وہ تمام باتیں جو کہ مرزئی جماعت کے لوگوں کے لیے اہم تھیں. تو تمام میرے جو احمدی بہن بھائی ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو غیر احمدیوں سے اگر کچھ عقیدت اور مودت رکھتے ہیں اور ایسے مسلمانوں کے جنازے پڑھ لیتے ہیں تو غور کر لیجئے کہ آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں اپنی ہی جماعت احمدیہ کے موقف کے مطابق. آپ کے خلفاء نے آپ کو بتایا، آپ کے بانی نے آپ کو بتایا کہ غیر احمدی کا جنازہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، لیکن اب وہ لوگ جو مختلف مسلمانوں کے جنازوں میں شامل ہوئے جن میں یہ طاہر احمد ڈار صاحب کی مسز کا بھی جنازہ ہوا اور جیسا کہ ہمیں ابھی بتایا شمس الدین صاحب نے کہ وہاں پر بھی بہت سے احمدی لوگ، احمدی حضرات شامل تھے، تو وہ لوگ سوچ لیں کہ انہوں نے ایک ناجائز کام کر دیا ہے. اب یا تو وہ مرزا بشیر الدین محمود کے فتوے کو مان لیں یا پھر جیسا کہ رضائی بھتیجا صاحب کہتے ہیں کہ پھر ان کو دفع کر دیں، جبکہ سارے لوگ جو احمدی ہیں وہ یہ ناجائز کام بخوشی کر رہے ہیں اور اپنے خلیفہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جماعت احمدیہ کے مطابق اب وہ قابل مواخذہ ہیں، اور جماعت احمدیہ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ ذرا غور بھی کریں کہ آپ کے کون کون سے لوگ باہر جا کے ایسے جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو آپ ایک سو کالڈ پنشمنٹ دیتے ہیں نا ان کو اخراج کی، تو وہ اخراج والا جو عقیدت نامہ ہے وہ ان کو تھما دیں. اچھا، اب میرے مخاطب ہیں میرے وہ مسلمان بہن اور بھائی جو ایسے احمدی، قادیانی اور مرزئی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا جنازہ یہ کہہ کے پڑھتے ہیں کہ چھوڑیں جی اللہ بہت غفور و رحیم ہے. تو ان کے لیے اب میں صرف سورہ توبہ کی 2 آیات پیش کر کے اپنے اس آج کے لیکچر کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، ذرا اس پہ غور کر لیجئے اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا ہمارا یہ طرز عمل درست ہے. سورہ توبہ کی
آیت نمبر ہے 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اب یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ عام مومنین کو نہیں، یہ خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ریپیٹ کیا کر رہے ہیں کہ اگر 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر فتویٰ اپنی کتاب میں ہم سب کو دے دیا، کلیئرلی بتا دیا، اور نبی کریم کو باقاعدہ حکم دے دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان سے کفر کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں۔ اب ایک اور آیت مبارکہ اسی سورت کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، تلاوت کر رہی ہوں، اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 84 84۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے جو مر جائے کسی پر کبھی نماز نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اب یہ حکم ہے ان ہستی کے لیے جن کے لیے پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ آپ ایسے لوگوں کی نہ تو نماز پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور وہ جب مرے تو وہ اسی گناہگاری میں، اسی حالت فسق میں مر گئے۔ تو پھر ہمارے عام مسلمان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ سب لوگ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھیں، ہم سب کو اس راستے پہ چلائیں جس راستے پہ چلتے ہوئے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، اور بہت ہی زبردست قسم کا آپ نے لیکچر دیا، اور میرا خیال ہے کہ قادیانی حضرات کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ان کے جو 2 نمبر یعنی دوسرے نمبر والے جو جانشین تھے، سربراہ تھے، مرزا بشیر الدین محمود، ان کا فتویٰ آپ نے سامنے پیش کر دیا۔ تو چونکہ ہمارے پروگرام کے اندر اس وقت کاشف صاحب بھی موجود ہیں۔